بعد ہمارا ریئیکشن اسی کے حساب سے ہوگا. جو یہ عوام کے ساتھ کریں گے ہم ان کا وہی اثر کریں گے. پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہے جو ہے بجٹ کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ کے تحفظات جینون ہیں اور اگر آپ کے جو جذبات ہیں کہ آپ کو تحفظات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, تو پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے اس حکومت کو. مگر اگر آپ میڈیا کو اور عوام کو خوش کرنے کے لیے کہتے رہے کہ تحفظات ہیں اور ساتھ ان کو ووٹ بھی دے دیں اور ان کی امداد بھی کریں, تو پھر تو یہ ڈرامے بازی ہے ساری. تو یہ پنجاب کی قیادت کیوں نہیں نکل رہی پی ٹی آئی کی؟ خان صاحب تو مسلسل 3 ماہ سے کہہ رہے ہیں نکلے. تو میرے خیال میں آپ نے شاید پچھلے 1 ہفتے کے اندر جو 5-7 کنونشن ہوئے ہیں وہ دیکھے نہیں ہیں. اور قیادت کی میں کرنا ہے تھی رڑے تھے مانا جی, یعنی کنونشن کی حد تک رہیں گے, نکل رہے ہیں اس کی حد تک کنونشنز کی حد تک نہیں, کنونشن کی حد تک نہیں رہیں گے. آپ ہمیں ہماری پالیسی نہ بتائیں. اس کے فیزز ہوتے ہیں, اس کے فیزز ہوتے ہیں بیٹا, اس کے فیزز ہوتے ہیں. کوئی دھکے سے کسی نے کوئی نہیں نکلنا. جتنی سختی وہاں پہ ہے, کاش تسی بھی پی ٹی آئی دے ورکر ہوندے تے کھلا تواڈے سیرے چ ہوندا تے تانوں پتہ لگدا نکلنا کتنا اوکھا کام ہوتے پنجاب وچ. اس کے فیزز ہیں. کہیں پہ لوگ آسانی سے ریلیاں نکال سکتے ہیں, کہیں پہ لوگ آسانی سے کنونشن کر سکتے ہیں, اور کئی جگہ پہ لوگ دونوں نہیں کر سکتے. وہاں پہ فلیش پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, جیسے لاہور میں پچھلے ہفتے کم از کم 44 فلیش موب جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہوئی ہیں. اسی طریقے سے ابھی یہ جو اگلا پورا 1-2 ہفتے آ رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ قسم کی سافٹ اور کہیں پہ ہارڈ قسم کی پیسفل پروٹیسٹ ہوں گی. آہستہ آہستہ مومنٹم بلڈ ہوگا, گرمی بھی تھوڑی کم ہوگی اور لوگوں کا جذبہ بھی تھوڑا زیادہ. خان صاحب کی رائے کے بعد یعنی مومنٹم صحیح ہو جائے گا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں, آپ کے منہ میں گھی شکر اللہ کرے پھر سانو پروٹیسٹ کی لوڑ کیڑی جے. یہ پروٹیسٹ تو ہوئی خان صاحب کو کٹن واسطے رہی. اللہ کرے تھوڑے منہ ایک گھی شکر جناب صبح آ جان خان صاحب واپس. کہتے ہیں 2020 تک پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف کی 6% پہ گروتھ تھی وہ شاید اس کو اچیو نہ کر سکے. باقی پینشنر اس کی جو لوگ جاب کرتے ہیں 60 سال سے 62 سال کی عمر کے بڑھا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو پینشنر ہیں ان کو 15 سال ان کی جو بیوہ ہوگی وہ 15 سال کے اس میں وہ کر رہے تھے, وہ صرف 10 سال تک شاید ملے گی. تو عجیب و غریب ہے. ہمیں تو نہ کانفیڈنس میں لیا گیا, نہ ہمیں پتہ ہے, نہ کوئی بجٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی سیشن لیا ہے. جیسے ان کو خود نہیں پتہ, جیسے ان کی حکومت چل رہی ہے اللہ واسطے, جس طرح ان کو زبردستی یہاں پہ بٹھایا گیا اسی طرح بجٹ ہے. تو جب بریفنگ لے گے آپ کو اپنے واپسی پہ زیادہ بہتر. میڈم پیپلز پارٹی کو بھی سنا ہے کہ تحفظات ہیں بجٹ پہ, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کہتی کہ ہمیں بجٹ کا نہیں پتا تو پی ملن کہتے ہیں ہمیں خود کون سا پتہ ہے, ان کو بھی تو دیا ہی گیا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر دفعہ میڈیا کو اور آپ کو ہمیں ڈاج کرتی ہے, گڈی گڈی پلے کرتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. اگر ان کو کچھ نہیں پتا, جیسے ڈیفیمیشن بل تھا, ڈیفیمیشن بل پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ سائن ہی نہیں کریں گے, لیکن پھر جس ٹائم ان کے جان بوجھ کے گورنر جو ہے وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ گیا اور جو اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی تھے وہ پیدل چل کے گئے وہاں پہ گورنر بن کے سائن کر کے واپس آئے گا اور دوبارہ جو ہے وہ ڈیفیمیشن بل کو جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہر دفعہ یہ جو پیپلز پارٹی گڈی گڈی ڈرامہ کرتی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہم تو ان کے ساتھ شامل نہیں. آج اگر ان کی جھوٹی حکومت فارم 47 والوں کی چل رہی ہے تو کیسے چل رہی ہے؟ اسی طرح ہی چل رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہوا ہے. اسی طرح بجٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. کیسے ان کو نہیں پتا ہے؟ ہر کمیٹی کا وہ لوگ حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ہمیں ان کے اس ڈاج میں نہیں آنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے ہی پی ایم ایل این کو کندھا دیا ہوا ہے اس جھوٹی فارم 47 کی حکومت کو. تھینک یو میڈم. ویسے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے, ہم بریفنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سارے ایم صاحبان کی جو بجٹ ریلیٹڈ ہے, اور بجٹ میں آج پیش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر حکمت عملی آج ہی بنائیں گے کس طریقے سے ہم انہیں آگے اپروچ کر سکتے ہیں. سر آپ تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات تو ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب اچکزئی صاحب کو آگے کر کے پیچھے سے کیا ساتھ دیں گے؟ یہ کویشچن بڑا ہے کیونکہ اعتماد ان پہ کیسے کیا جائے گا؟ نہیں, وہ دیکھو وہ اپنے ایک ہمارا ایک اپنا انداز ہے, اس کے حساب سے ہم کریں گے, اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی کریں گے. خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا سر؟ کیونکہ کویشچن گارنٹی کا ہی ہے. نہیں, گارنٹی وارنٹی نہیں ہوگی, پاور سیاست میں چلتا رہتا ہے. تو خان صاحب تیار ہیں پھر مکمل طور پر؟ کیونکہ ان پہ ایک سوال اٹھتے ہیں نا, پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے تو انہوں نے درمیان میں کہہ دیا تھا کہ اٹھ جائیں فون کر کے. نہیں دیکھیں, ایسا نہیں ہے. مذاکرات ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ڈائلاگ کا کہنا خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہے. ابھی صرف یہ کہ ہمارے پاس چونکہ اتحادی بھی ہے, وہ اتحادی ایک پوائنٹ آؤٹ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو روک جائے. وہ اپنے انداز سے وہ آگے بڑھیں تو بہت بہتر ہے. اتحادی فیصلہ کر لیں, خان صاحب قبول کر لیں گے؟ نہیں, اتحادی نہیں,
हम ही हमारे कर रहे हैं, लेकिन आपको 1-2 दिनों तक उसका मजीद तफसील लला आ महमूद जाएगी। अचकज़ई पर आप किस तरह कर सकते हैं ट्रस्ट, क्योंकि वो माजी में हमने देखा पीटीएम का इस तरह है। नहीं, वो देखिए ये हमारा अचकज़ई साहब ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट इशू है, वो हम कह चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान भी चाह रहे हैं कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना साहब हमारा एजेंडा एक ही है, हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और अदलिया मजबूत हो। ऐसे में एतमाद की बहाली आप करवा देंगे खान साहब पे जो क्वेश्चन देखिए वो हम अभी मामलात सारे तय कर रहे हैं, मौलाना साहब के साथ हमारी और भी मुलाकातें हो जाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी में सियासत में जो ना अभी किस टू लॉन्ग, और सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए चंद चीज़ों पे इत्तेफाक करना लाजिम होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन रिग ना हो और अदलिया मजबूत हो। तो दोस्त दुश्मन नहीं होता, लेकिन खान साहब ने तो दुश्मन बना लिए हैं ना। नहीं, सियासत में होते रहते, दुश्मन नहीं कहते, वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट होते हैं।